بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ وہ خوفناک ڈھانچے کے پاس سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا جو دلہن کے سرخ جگمگاتے لباس میں عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ پھر روشنی کی کرنیں دروازے کے اندر رینگ آئیں تو تزین نے انگڑائی لی اور اس کے دانت مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے۔ دن کی روشنی میں وہ اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ صبح بخیر دانش، اب تم باہر جا سکتے ہو۔ دانش کو یوں لگا جیسے اس کا سارا جسم کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو، اس کے بدن میں زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گھر والوں سے کیا کہتا کہ اس پر کیا بیتی ہے؟ پتہ نہیں ان لوگوں نے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو غور سے دیکھا بھی یا نہیں، لیکن ناشتے کی میز پر تزین جب آئی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ پہلے جیسی تھی، دلکش اور حسین چہرہ زندگی سے بھرپور تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات کا خمار تھا۔ طاہرہ جہاں نے بہو کو دیکھا، یہ بات تو انہوں نے دل سے تسلیم کی تھی کہ تزین بے حد خوبصورت ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہو کو خوش آمدید کہا اور وہ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن دانش کے دل کی جو کیفیت تھی وہی جانتا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ برسوں کا مریض نظر آ رہا تھا۔ ماں باپ نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور نہ جانے کیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ناشتے کے بعد تزین کو آنے جانے والوں نے گھیر لیا اور دانش گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے حواس گم تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آخر یہ خوفناک چڑیل اس کے پیچھے کہاں سے لگ گئی؟ ایک ایک لمحہ اسے یاد آنے لگا۔ وہ اسے ایک بھری پوری جگہ ملی تھی۔ اگر کسی ویرانے میں ملتی تو وہ یہی سمجھتا کہ شاید کوئی انوکھی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ لیکن ان سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ رات کو جو کچھ اس پر بیتی تھی وہ اس قدر ہولناک تھی کہ وہ اب دوبارہ اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے حقیقت حال کہوں؟ کون میرا ہمدرد ہے؟ اسے پوری دنیا خالی نظر آئی۔ تزین تو اس کی اپنی دریافت تھی۔ اس نے اس کے بارے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔ پھر اس سے چھٹکارا پانے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت ہے، یہاں سے نکل بھاگے، کہیں دور چلا جائے، خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جکڑ پکڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ بے شمار مہمان آ گئے تھے اور سارے کے سارے تزین میں کھوئے ہوئے تھے۔ ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، زبردست انتظامات کیے جا رہے تھے، لیکن وہ ان انتظامات سے بد دل خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کپڑے وغیرہ لیتا تو گھر والوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ کپڑے دوسرے بھی خریدے جا سکتے تھے، بس رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں جیب میں ٹھونسیں اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، بس یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جس طرح اور جہاں زندگی گزرے، اسے یہ گھر اور یہ عیش و عشرت چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ اپنے والدین کی پریشانی کا بھی احساس تھا، لیکن تمام احساسات پر تزین کی بھیانک شکل حاوی تھی۔ اسے اس کے کریہ دانت اپنے ہونٹوں سے چپکے ہوئے محسوس ہو کر کے گھن آ رہی تھی۔ اس کی سوکھی ہوئی ہڈیاں جسم میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تزین کی رفاقت برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ٹیکسی نے اسے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ کئی ٹرینیں گزر چکی تھیں۔ اب جو ٹرین جانے والی تھی وہ دن کے 12:30 بجے چلتی تھی۔
وہ ویٹنگ روم میں چلا گیا اور اس نے 12:30 تک وہیں بجا دیے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع کر دی گئی ہو۔ بہرحال اگر تلاشی ہوئی بھی تھی تو کوئی اسٹیشن کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹرین کے آخری اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور اس سے 1000 میل سے زیادہ سفر تھا۔ اس منحوس شہر سے جس قدر دور نکلا جائے بہتر ہوگا۔ ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں چند ہی مسافر تھے۔ اسے کسی سے سروکار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی تباہ شدہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ قصہ کیا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو شاید اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر تزین کون ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس نے اپنے بارے میں جو تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی، کیا وہ سچ تھی؟ غور کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس سے زبردست حماقت ہوئی ہے۔ وہ تزین کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، ورنہ اس کی تو کوئی بات درست تھی ہی نہیں، بقول اس کے کہ وہ ایک ارب پتی باپ کی بیٹی تھی۔ تو اس کی دولت کہاں تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اعلیٰ ترین لباس پہنتی تھی، لیکن یہ نمائش اس کے الفاظ کی تائید تو نہیں تھی۔ پھر میں کیوں بیوقوف بن گیا؟ اور ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب تھا، تزین کا بے پناہ حسن، جس نے اسے عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مگر تزین نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ آخر کیوں کیا؟ اس نے اپنی حقیقت پہلے کیوں نہ بتا دی؟ یا پھر اگر وہ اپنی حقیقت چھپا سکتی تھی تو اس سے اب بھی چھپا کے کیوں نہ رکھی؟ تزین سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ خود اس کی جانب مائل نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود دانش نے ہی اس کے لیے کوشش کی تھی۔ تزین نے تو اس سے اظہار الفت بھی نہیں کیا تھا۔ دانش کا ذہن معاف ہونے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایسا تو کبھی قصے کہانیوں میں بھی نہیں سنا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ پچھلی رات بھی جس طرح گزری تھی اس نے اسے بری طرح نڈھال کیا ہوا تھا۔ ٹرین بدستور دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے اسٹیشن گزر گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے اس کے ذہن کو کسی حد تک سکون بخشا۔ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کمپارٹمنٹ سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چل پڑا۔ گرم کافی اور سینڈوچ طلب کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا کہ گھر کے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، ہر جگہ اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا، سب حیران ہوں گے کہ وہ دلہن کو چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا۔ اور پھر تزین نے تو اس کی محبوبہ ہے۔ اس کے ہونٹ کراہت آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ ویٹر نے اس کے سامنے مطلوبہ سامان لا کر رکھ دیا۔ گرم کافی نے ذہن کو تھوڑا سا سکون بخشا، لیکن ان خیالات کو ذہن سے کس طرح جھٹک سکتا تھا جو اس کے حواس ہوش اڑا دے رہا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ میرے لیے سزا ہے؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی۔ میں نے خود پر ناز کیا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی جس کا نام دل آویز تھا، اس کا صبر سمیٹا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ جب وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ واقعی بہت سونکی آہیں لی ہیں میں نے۔ وہ دل میں پچھتانے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت؟ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ جب ڈائننگ کار خالی ہو گئی اور بیرے نے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا تو اس نے بل ادا کیا اور کمپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ نہ جانے ابھی تک کتنا سفر باقی ہے، اور آ کر اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ تمام مسافر سو گئے تھے۔ وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک سنسناتی آواز گونجی، دانش، میری زندگی، میری روح، کہاں ہو تم؟ آؤ جلدی واپس آ جاؤ، آؤ واپس آ جاؤ دانش، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔
یہ آواز اس کے حواس پر طاری ہو گئی اور ٹرین کا شور یک لخت رک گیا۔ اب اس کے جسم کو ہچکولے بھی نہیں لگ رہے تھے اور پھر وہی سوکھی سوکھی انگلیاں بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کنگھی کرنے والی کلائی پکڑ لی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس کلائی کو پہچانتا تھا۔ پچھلی رات وہ اس کے سوکھے وجود سے پوری طرح آشنا ہو چکا تھا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں اور اس کا سر گھوم گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنی مسحری پر تھا اور تزین اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے دانت مسکراہٹ کے انداز میں جھانک رہے تھے اور آنکھوں کے گھڑے چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نگاہوں سے خوابگاہ کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، میرے پاس ہو تم۔ مجھ سے فرار ہو کر اب تم کہاں جاؤ گے؟ لیٹے رہو۔ تم نے دن بھر سفر کیا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ اس کا سوکھا ہاتھ دانش کی پیشانی پر پہنچ گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں آواز دی اور تم چلے آئے۔ آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری محبت معمولی نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، میں جب بھی تمہیں پکاروں گی تم میرے پاس چلے آؤ گے۔ گھر کے سارے لوگ تمہارے لیے پریشان تھے، لیکن میں مطمئن تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میری محبت کے تار کمزور نہیں ہیں۔ میں جب بھی پکاروں گی میرے محبوب، تم میرے پاس ہوگے۔ تزین کے جبڑے بھیانک انداز میں کھل گئے۔ دانش کے حواس گم ہو گئے تھے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ یہ استخوانی ڈھانچہ اس پر مسلط تھا۔ لکڑیوں جیسے سوکھے ہاتھ محبت سے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ بھیانک دانت باہر نکلے پڑ رہے تھے۔ وہ تعجب انگیز انداز میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ٹرین کا سفر ایک خوف تھا یا یہ لمحات؟ لیکن پورے ہوش و حواس کے عالم میں وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور سینکڑوں میل دور نکل چکا تھا۔ اس قدر جلد واپسی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، رات ہی کا تو وقت تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو تزین، آخر یہ سب کیوں بیکار باتوں میں وقت ضائع کرتے ہو دانش؟ تم جانتے ہو بیوی ساری عمر کی ساتھی ہوتی ہے، اسے چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں تو محبت کا وہ عالم کہ ایک لمحہ میرے بغیر نہیں گزارا جا رہا تھا، اور اب یہ انداز۔ خدا کے لیے، تمہیں خدا کا واسطہ میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق مت کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ، کون ہو تم؟ بتا بھی دو تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو جو کوئی بھی ہوں تمہاری بیوی ہوں، مگر تمہارا یہ استخوانی بدن اور تمہارا بھیانک چہرہ، دیکھو ایسی باتیں مت کرو۔ تم نے تو میرے لیے یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں اپنے الفاظ یاد نہیں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی کرنے کے بعد نہ پچھتاؤ، تو تم نے کہا تھا میں پچھتانا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، اور اب جب میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں نچھاور کرنے تمہارے پاس آ گئی ہوں تو تم میری توہین کر رہے ہو۔ بے ہوش ہونے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئی تھیں۔ کوئی اور ہوتا یا اگر کسی اور ماحول میں یہ ڈھانچہ نظر آتا تو لاکھ روشن خیال ہونے کے باوجود دانش کو اپنے ذہن اور دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ تزین، اس کی بیوی، اس کی آواز وہی تھی، بس گوشت پوست غائب ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میں منمناہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ دانش کا پورا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے کسی زخمی چڑیا کی طرح اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تزین کی آنکھوں کے حلقوں کی گہرائی سے روشنی جھانک رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے دانت بار بار ہل رہے تھے جو اس کی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے۔ تزین، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔
تم اگر مر بھی جاؤ تو میں تم سے پیار کرتی رہوں گی، کیونکہ میں اب تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی ہوگے مجھ سے دور نہیں رہ سکو گے۔ خود کو میرے حوالے کر دو، اب تو جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ کہیں دور سے مؤذن کی آواز ابھری اور تزین اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ دانش نے دونوں ہاتھ آنکھوں کے نیچے رکھے اور چکرائے ہوئے ذہن کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ تزین جب غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی تو اس پر وہی شباب آ چکا تھا جسے دیکھ کر دانش دیوانہ ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے بال گھٹنوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ نیچے سے بھی بال تراش دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی لمبائی بے پناہ تھی۔ چہرے کی دلکشی اور شادابی کی، ایسی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس پر سے نہ ہٹے۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جوانی کا نشہ تیر رہا تھا۔ تزین کی آواز میں اب منمناہٹ بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا، دانش جاؤ غسل کر لو، تھکن دور ہو جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور پھر غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد طاہرہ جہاں کی آواز سنائی دی، بہو کیا تم جاگ رہی ہو؟ ہاں امی، حاضر ہو رہی ہوں، تزین نے نہایت شرمگی آواز میں کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ طاہرہ جہاں کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ابھر آئے تھے۔ بہو اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، نہ جانے طاہرہ جہاں کی رندی ہوئی آواز ابھری۔ کس کی بات کر رہی ہیں امی؟ تزین نے پوچھا۔ دانش کی۔ مصیبت بن گیا ہے گھر والوں کے لیے، ہمیشہ ہی کا ایسا ہے۔ نہیں امی، وہ غسل خانے میں ہے، غسل کر رہے ہیں۔ کون؟ طاہرہ جہاں کا دل ایک بار پھر لرز گیا۔ آپ کے بیٹے؟ اور کون؟ کہاں ہیں وہ؟ کیا تم؟ ہاں امی، وہ غسل خانے میں ہیں، تزین نے کہا، اور طاہرہ جہاں بے اختیار دوڑتی ہوئی غسل خانے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دانش کیا تم اندر ہو؟ ہاں ماما، دانش کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، اور اس کے بعد گھر میں ایک بار پھر طوفان آ گیا۔ مرزا اختیار بیگ شاید خود بھی ساری رات جاگتے رہے تھے۔ بگڑ کر بولے، کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ وہ تو بہو کے کمرے میں موجود ہے۔ کیا؟ ہاں، غسل کر رہا ہے۔ کہاں مر گیا تھا کل؟ اف میرے خدا، لوگوں سے مجھے کیا کیا بہانے تراشنے پڑے۔ مر کہاں گیا تھا؟ وہ تم نے پوچھا نہیں؟ غسل خانے میں ہے، ابھی میری بات نہیں ہوئی۔ بہو کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بلاؤں؟ ہاں، اور اس ذلیل سے بھی کہو کہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ تزین سر جھکائے سسر کے سامنے پہنچی تھی۔ اس نے سلام کیا تو مرزا اختیار بیگ نے کہا، خوش رہو، اور اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں غلط انسان کے ہاتھوں آ گئی ہو۔ کاش وہ میرا بیٹا نہ ہوتا۔ اب غصہ تھوکیے، بہو سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ بیٹھو۔ کس وقت واپس آیا تھا وہ؟ رات کو آ گئے تھے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کہاں چلا گیا تھا؟ کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے بہت معلوم کیا، لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی، تزین نے سادگی اور معصومیت سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دانش وہاں پہنچ گیا تو مرزا اختیار بیگ بری طرح اس پر گرجنے اور برسنے لگے۔ کہاں مر گیا تھا تم؟ کل ولیمہ تھا، سارے مہمان تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے، جواب دینا مشکل ہو گیا تھا مجھے۔ وہ ہاں جواب دے، اب تو تیری پسند کی شادی ہوئی ہے، تیرا آئیڈیل ہے تیری دلہن۔ میں کسی بچی کی زندگی تجھ سے منسوب کر کے اسے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جو تیری ماں ہے مجھے بھی برباد کر دیا۔ تماشا بن گیا ہوں دنیا کے سامنے۔ کہاں چلا گیا تھا؟ جواب تو دے۔ بس آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، بس کہیں چلا گیا تھا۔ ہاں بیٹے، خوب بدلے لے رہے ہو ماں باپ سے۔ کاش میں تمہاری ماں کے فریب میں نہ آتا۔ میں جانتا ہوں مجھے گناہ تو ملے گا، کیونکہ میں نے ایک نیک اور شریف آدمی کو برباد کیا تھا۔
نہ جانے کیا کیا بولتے رہے مرزا اختیار بیگ، لیکن دانش گردن جھکائے سنتا رہا۔ دانش سڑکوں پر کار دورائے پھر رہا تھا، کوئی منزل نہیں تھی۔ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور وہ لڑکی کون ہے؟ کہتی ہے یہی اس کی اصل شکل ہے۔ اس کے استخوانی ڈھانچے میں گوشت پوست کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی مذاق نہیں تھا وہ، اور پھر ٹرین میں سے اس طرح غائب ہو کر چلے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بدروح کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ایک سنسان پارک کے کنارے اس نے گاڑی روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ بہت دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کے ہاں فون کیا اور دوست بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ یار کہاں چلے گئے تھے تم؟ کل ولیمے سے ہی بھاگ گئے تھے۔ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں عامر۔ خیریت؟ بلیو مون پہنچو۔ بلیو مون میں عامر نے اس سے ملاقات کی۔ ابھی عامر دروازے میں ہی تھا کہ دفتن دانش کا سر بھاری ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی ہوٹل کے بجائے ویرانے میں کھڑا ہو۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک صحرا میں کھویا کھویا محسوس کر رہا تھا۔ پھر منمناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ دانش، میں تمہاری بیوی ہوں۔ میرا راز تمہاری امانت ہے۔ اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو یوں سمجھو کہ بہت برا ہو جائے گا، سمجھے؟ زبان بند رکھو گے تم۔ ادھر عامر اس کے حالات پوچھ رہا تھا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے؟ اتنے چپ چپ سے کیوں لگ رہے ہو؟ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ تمہارا تو حشر ہی ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ بس کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ایک دوست سے ملنے گیا تھا جو اس شادی میں شریک نہیں ہوا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے۔ واپسی میں گاڑی خراب ہو گئی۔ دانش اپنے دل کا حال کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، جب وہ کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان بند کی جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک سڑک پر کار دوڑا رہا تھا کہ اسے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ کھانا گھر پر نہیں کھاؤ گے دانش؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ بہک گیا اور کار سڑک پر لہرا گئی۔ اس نے کار کو سنبھال لیا۔ آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ طاہرہ جہاں سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ایسے جوڑے کہیں نہیں دیکھے بابا۔ بہو گھر میں اکیلی ہے۔ ملنے جلنے والوں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں لیکن تمہیں موجود نہ پا کر شکوک و شبہات لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ کوئی بات ہو تو آپ کو بتاؤں ماما، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ بس میں کیا بتاؤں، سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی پسند کی شادی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ کوئی بات ہے ضرور۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب کیا میں گھر میں گھسا رہوں؟ کیا حرج ہے؟ اب نئی ابھی شادی ہوئی ہے۔ طاہرہ جہاں خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ رات کو اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ اختیار بیگ بھی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں حسینہ عالم اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تزئین کی استخوانی انگلیاں گوشت پوست سے بے نیاز دوپٹے کا پلو مسل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے حضور میں پہنچ گیا اور تزئین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنس رہی ہو مجھ پر؟ ہنس رہی ہو میری تقدیر پر؟ میں واقعی اسی قابل ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ تزئین، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے بارے میں اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کوئی گندی روح ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے کیوں چمٹ گئی ہو۔ میری زندگی سے نکل جاؤ پلیز۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سرتاج؟ میں غم کی ماری کہاں جاؤں گی؟ تم جانتے ہو اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی سہارا، صرف تم ہی ہو اپنے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر اور کس سے پوچھوں؟ البتہ میں اپنی شکل و صورت کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا یہ روپ دنیا کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن میری زندگی کے مالک میرے مجازی خدا کے لیے نہیں، کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے دھوکہ دو، خدا کے لیے مجھے دھوکہ دو اور اپنی اسی شکل میں آ جاؤ۔ نہیں، ایک شریف اور مشرقی عورت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے۔ اے مشرقی عورت، مجھ سے بھی تو پوچھ اپنے اس حسن کے بارے میں، مجھے اذیت نہ دے۔ میں تجھ سے تیرے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا، تو اسی حالت میں رہ جس میں نظر آتی ہے۔ کہا نا، میری یہ حیثیت دوسروں کے لیے ہے، آپ کے سامنے حقیقت کا روپ دھار لیتی ہوں۔ یوں بھی آپ نے زندگی مصنوعی لبادوں میں گزاری ہے، اب حقیقت کا رنگ بھی تو دیکھیں سرتاج، آخر آپ حقیقت سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ میں مر جاؤں گا تزین، تم میرے سامنے اپنی مصنوعی شکل میں رہا کرو، تم جو کچھ بھی ہو میں تم سے تمہارے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا۔ ممکن نہیں ہے سرتاج، ممکن نہیں ہے، تزین نے مجبور لہجے میں کہا، اور جب کوئی بات نہ بن سکی تو وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ سب کچھ تھا، دولت کی ریل پیل، حسن و جوانی، عزت و آبرو، دولت مند باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہر شخص عزت کرتا تھا، لیکن اب وہ اس طرح سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا کہ دیکھنے والا دیکھے تو دنگ رہ جائے۔ اس نے باقاعدہ شراب پینا شروع کر دی تھی اور اکثر شراب خانوں میں نظر آتا تھا، وہاں سے نکلتا تھا تو تماشا بن کر۔ بھلا ایسی باتیں چھپی کہاں رہ سکتی ہیں؟ لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی۔ لوگ حیرانی سے کہتے تھے کہ دیکھو مرزا اختیار بیگ کا بیٹا ہے، وہ مرزا اختیار بیگ جن کے نام کے چراغ جلتے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ خود اختیار بیگ بھی اس دکھ کا شکار تھے اور ان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شادی کو کئی ماہ گزر گئے تھے، البتہ دلہن بہت خوش و خرم تھی، وہ پورے گھر میں ہنستی بولتی پھرتی تھی اور اس نے کبھی کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ شوہر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، لیکن دلہن سرخ و سفید ہو رہی تھی، اس کا حسن ہوش ربا ہوتا جا رہا تھا، جبکہ دانش کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ہر شخص نے اس سے بہت سارے سوالات کیے، لیکن اس سے کچھ معلوم کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اختیار سے صاحب بھی صدمے کی حدود میں سے گزر کر اب خاموش ہو گئے تھے، انہیں چپ لگ گئی تھی۔ دوست احباب سے گریز کرتے تھے، اور اگر کوئی مل جاتا اور ان سے بیٹے کے بارے میں پوچھتا تو چہرے پر جلاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار رہتا ہے، کیوں شراب پیتا ہے۔ آپ لوگ میرے دوست ہیں، مجھ سے غرض رکھیں، میرے گھر کے بارے میں چھان بین کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیا میں کبھی آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کے گھریلو معاملات کے بارے میں پوچھتا ہوں؟ ہم آپ کے دوست ہیں مرزا صاحب، اور دوستوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ بیکار باتیں ہیں، آپ براہ کرم اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہر شخص کے ساتھ زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بھی مشکل کا شکار ہوں، ایک ایسی مشکل جس کا حل آپ کے پاس نہیں۔ بہت سے لوگ اختیار بیگ کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔ پھر وہ افسوس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ نہ جانے بیچارہ کن غموں کا شکار ہے۔ دوسری طرف طاہرہ جہاں الگ پریشان تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمدرد بے شک بہت سے تھے، لیکن خود ان کی اپنی ذات ذرا مختلف رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بالکل مختلف مزاج کی حامل تھی۔ زیادہ تر انہوں نے لوگوں کی تضحیک کی تھی، اور اب ان کی تضحیک ہو رہی تھی۔ مکافات عمل کا یہ مظاہرہ اتنا انوکھا تھا کہ اگر دنیا کی نگاہیں
اس کا گہرا جائزہ لے لیتی تو بڑی عبرت ہوتی۔ آخر کار ایک دن بہو سے کہنے لگی، تزین، کیا تم اس سلسلے میں مدد نہیں کرو گی؟ کس سلسلے میں امی جان؟ تزین کے لہجے میں شہد ٹپک رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ دانش ایسا تو نہیں تھا۔ ہاں واقعی وہ ایسے نہیں تھے۔ آخر پھر اسے کیا ہو گیا؟ آپ نے نہیں پوچھا امی جان؟ بہت پوچھا، مگر وہ کسی کو کب کچھ بتاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک ہے۔ تم اسے مجبور کرو تزین بیٹی، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، طاہرہ جہاں نے عاجزی سے کہا۔ یہ لڑکی انہیں صرف اس لیے ناپسند تھی کہ دانش نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ کبھی اس نے اور نہ تزین نے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ وہ کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ کن کی اولاد ہے، پہلے وہ کہاں رہتی تھی، کہاں سے آئی ہے، یہ بہت سے سوالات تھے جو ان کے ذہن میں تھے، لیکن کبھی ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے تزین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کا جواب دیں گی مجھے امی؟ تزین نے پوچھا۔ ہاں ضرور، آپ ان کی ماں ہیں، کیا آپ کسی سلسلے میں انہیں مجبور کر سکیں آج تک؟ تزین کا سوال بہت مشکل تھا۔ طاہرہ جہاں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، وہ بہت ضدی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے ان کی۔ اصل میں امی، ہم لوگ اپنے بے جا لاڈ پیار سے حالات کو بہت بگاڑ دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، آپ نے چونکہ مجھے مخاطب کیا اس موضوع پر، اس لیے آپ سے یہ عرض کرنے میں گریز نہیں سمجھتی کہ دانش کی تربیت ہی غلط بنیادوں پر ہوئی ہے، اور درخت وہی پھل دیتا ہے جس کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ بہو کا ٹکا سا جواب پا کر طاہرہ جہاں خاموش ہو گئی، لیکن آس پاس مرزا اختیار بیگ یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہاں سے ہٹی تو مرزا صاحب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا تشریف لائیے میرے پاس۔ طاہرہ جہاں بہت بدل گئی تھی۔ گھر پر جو تباہی نازل ہوئی تھی، انہوں نے بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا، ایک لفظ سچ ہے اس کا، سمجھیں آپ؟ اپنے آپ پر اگر غور کریں تو آپ کا غرور آسمان کو پہنچا ہوا تھا، بیٹے پر غرور کریں تو وہ آپ کا عکس ہے۔ اس کتے نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے، 2 کوڑی کا، اور اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ کیا کہا تھا اس نے ابھی آپ سے؟ یہی نا کہ دانش کی تربیت غلط بنیادوں پر ہوئی ہے، اور درخت وہی پھل دیتا ہے جس کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ دیکھیں، بہت اختلاف رہا ہے زندگی میں میرا آپ سے، لیکن میری وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم مشکلوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس مشکل کا حل ہمیں ہی تلاش کرنا ہے۔ کسی سے مدد مانگیں اس سلسلے میں۔ آپ کچھ کریں خدا کے لیے کچھ کریں، اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ میری سمجھ میں بہو کا رویہ نہیں آتا، شوہر کی اس بے اعتنائی کے باوجود وہ خوش و خرم ہے۔ دیکھتا ہوں اسے، کسی وقت اس سے نمٹنا پڑے گا۔ کیا سمجھا ہے خود کو؟ اچھوں کو ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے میں نے۔ گھر کا معاملہ ہے، اور آپ کا منہ ہے کہ میں نے اب تک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دیکھتا ہوں اب اسے۔ مرزا اختیار بیگ کے لہجے میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ پھر ایک دن یہ طوفان امٹ پڑا۔ اس دن بھی دانش اپنے کمرے میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا کہ مرزا اختیار بیگ نے دیکھ لیا، برداشت نہ کر سکے اور کمرے میں گھس گئے۔ دانش اس قدر بغیرت ہو گیا تھا کہ باپ کی آمد کو اس نے کوئی حیثیت نہیں دی، اور سامنے رکھا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ مرزا اختیار بیگ آگ بگولا ہو گئے۔ نا خلف نا مراد، اب تیری نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ اب کیا چاہتا ہے تو؟ کیوں دیوداس بن گیا ہے؟ کیا غم ہے تجھے؟ تو نے اپنی مرضی سے شادی بھی کر لی۔
ہمیں تو نے بالکل ہی بے حیثیت کر دیا۔ ہم نے تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے۔ ہم نے اسے اپنا لیا، لیکن اب جو تو نے اپنا حلیہ اور یہ روش اپنائی ہے، اس کی وجہ بتائے گا؟ کیا تو مکافات عمل سے گزر رہا ہے؟ بول۔ ایک خاندان کو تباہ و برباد کر دیا تو نے، اب اور کیا چاہتا ہے؟ اپنا خاندان برباد کرنا چاہتا ہے؟ بھوت بھوت بھوت، بچاؤ بچاؤ! دانش کے حلق سے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ کمرے میں اچھل کود مچانے لگا، اچھل کر میز پر چڑھا اور کئی ڈیکوریشن پیس توڑ ڈالے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، مجھے بھوتوں نے گھیر لیا ہے، بھوت گھس آئے ہیں گھر میں، مجھے ان بھوتوں سے بچاؤ! دانش چیخ رہا تھا۔ یہ شور ہنگامہ سن کر طاہرہ جہاں کمرے میں گھس آئیں اور انہوں نے دانش کو عجیب کیفیت میں دیکھا۔ مرزا اختیار بیگ ایک دیوار سے لگے کھڑے ہوئے تھے اور دانش قیمتی چیزیں توڑ رہا تھا۔ دانش، میرے بچے، دانش سنبھال خود کو! اب ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا کہ دانش نے ان پر چھلانگ لگا دی اور طاہرہ جہاں ان کی لپیٹ میں آ کر بری طرح زمین پر گریں۔ دانش نے ان کا منہ نوچ کر رکھ دیا۔ مرزا اختیار بیگ دوڑے اور انہوں نے دانش کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن دانش اس طرح طاہرہ جہاں کی پٹائی کر رہا تھا کہ وہ کئی جگہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ جب اور کچھ نہ بن پڑا تو مرزا اختیار بیگ نے ایک پتھر کا گلدان اٹھایا اور دانش کے سر پر دے مارا۔ تب کہیں جا کر دانش سے طاہرہ جہاں کا پیچھا چھوٹا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے ان ملازموں کو بلایا جو کمرے کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے تھے، لیکن اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر اندر کمرے میں پہنچاؤ، مرزا اختیار بیگ رندی ہوئی آواز میں بولے۔ ادھر دانش کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس وقت مرزا اختیار بیگ اس قدر غصے کے عالم میں تھے کہ انہوں نے اس پر توجہ بھی نہیں دی۔ لیکن ملازموں نے دانش کو بھی اٹھا کر اندر پہنچایا تھا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ دانش کو دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے دماغی ہسپتال میں دانش کو داخل کر دیا گیا، اس حسین و جمیل کوٹھی پر جہاں دن رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ویرانی چھا گئی تھی۔ جہاں کبھی رات نہیں ہوتی تھی وہاں اب ہر وقت تاریکی چھائی رہتی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے دماغی ہسپتال میں دانش کا علاج جاری تھا، لیکن 3 بار دانش یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور اب بحالت مجبوری اسے زنجیروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ اس کی حرکتوں پر لوگ کہے لگاتے تھے۔ مرزا اختیار بیگ کبھی دماغی ہسپتال جاتے تو بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ دانش اختیار اب لوگوں کے قہقہوں کا شکار بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ مرزا اختیار بیگ بھی ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ ادھر طاہرہ جہاں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا مرزا صاحب؟ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ اسی طرح پاگل پن کی کیفیت میں ہسپتال میں دم توڑ دے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ یہ سوال آپ خود سے کیجئے طاہرہ جہاں۔ میں نہیں سمجھی۔ آہ کاش آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ پر طنز نہ کریں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ کاش آپ اسی وقت سب کچھ سمجھ جاتی طاہرہ جہاں، جب میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کے اندر غرور بول رہا تھا۔ یاد ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کہ میں نے آپ سے اچھی طرح کہا تھا کہ میرا بھی زندگی میں کے بارے میں کوئی تجربہ ہے۔ بات اپنی حد تک رکھیے، کسی دوسرے کے خاندان کی عزت کو مٹی میں نہ ملائیں۔ آج تک آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے ایک انتہائی غیرت مند شریف خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ کو اس بات کی مخالفت کا مخالف نہیں تھا؟ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ دانش کو یورپ سے واپس آ جانے دیں، لیکن آپ یہ سمجھتی تھیں کہ آپ اپنی دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہیں۔ دولت سے آپ نے غیروں کی عزت تو خرید لی،
لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کیا آپ اپنے بیٹے کی شیطنت بھی اب آپ خرید سکتی ہیں؟ معاف کرنا طاہرہ جہاں بیگم، وہ آپ کا عکس ہے۔ بالآخر اس نے ہم سب کی عزت مٹی میں ملا دی، اور اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ تعجب کی بات ہے، مجھے حیرت تھی طاہرہ جہاں کہ قدرت نے ہمیں کیوں معاف کر دیا۔ مظلوم دلاویز کی آہیں خدا نے کیوں فراموش کر دیں؟ قدرت اس کی موت کے کھیل کو کیوں بھول گئی؟ اس کی بے کس اور لاچار لاش دیکھی تھی آپ نے؟ اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ کو آپ کے کھیل کی سزا مل رہی ہے۔ یہ میری بھول تھی طاہرہ بیگم کہ میں نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ سزا تو بالآخر ہمارا مقدر بننا ہی تھی۔ دیکھ لو، آج ہماری کیفیت کسی بھی طرح فیاض علی سے مختلف نہیں ہے۔ جدھر سے گزرتا ہوں لوگ میرے بارے میں چپکے باتیں کرتے ہیں، مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ دانش نے جو کچھ کیا وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، اور وہ بے شک صحیح بھگت رہا ہے۔ اس بدنصیب کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، سمجھی آپ؟ مرزا اختیار بیگ بدستور طنزیہ بولے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ جی فرمائیے۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ آپ کہہ ڈالیے۔ کیوں نہ ہم اسے علاج کے لیے ملک سے باہر لے چلیں؟ دلہن کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ممکن ہے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا طاہرہ جہاں بیگم، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی گرفت ہے، اس سے کون چھڑا سکتا ہے؟ اس کمینہ فطرت کو سزا ملے گی۔ میری بات مان لیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ میری بات مان لیجئے۔ بہت اللہ یاد آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دلہن سے بھی مشورہ کر لیجئے۔ میں تو اس کے لیے افسردہ ہوں، کیا ملا بچی بیچاری کو اس مردود سے شادی کر کے۔ طاہرہ جہاں بیگم غم آلود نگاہوں سے شوہر کو دیکھتی رہیں، پھر ان کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہو گئے اور انہوں نے تلخ نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ پھر بولیں، مرزا صاحب کیا آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ میں نے ساری زندگی آپ کی اطاعت میں گزاری ہے، لیکن آپ نے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت بڑی مجرم ہوں۔ وہ تو ہیں آپ طاہرہ صاحبہ، ذرا غور کر لیجئے۔ کتنا غور کرائیں گے اختیار بیگ؟ میں نے کیا نہیں سوچا آپ کے لیے۔ دوسری شادی تک کرا رہی تھی میں آپ کی، صرف اولاد کے لیے۔ اب اگر کچھ غلط ہو گیا تو آپ صرف مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے تو آپ مجھے ہلاک کر دیں۔ ہلاک تو ہو رہی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، بیٹا دماغی ہسپتال میں ہے، میں چلی جاتی ہوں آپ کا گھر چھوڑ کر۔ جی سکی تو جی لوں گی، ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ حد ہو چکی ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم کا لہجہ درد میں ڈوب گیا تھا۔ پھر وہ زاروں کے طار رونے لگی۔ مرزا اختیار بیگ خود بھی پریشان تھے۔ دنیا بھر کی دولت ان کے پاس موجود تھی، لیکن ان کے اکلوتے بیٹے کا جو ہو گیا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ طاہرہ جہاں کو اس طرح بلکتے دیکھ کر انہیں دکھ ہوا تھا۔